أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی متقی ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی آدم و حوا علیہ السلام سے، یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب یہ کہ کسی کو محض خاندان و نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے۔ شعوب، برادری یا قبیلہ یا بڑا قبیلہ۔ شعب کے بعد قبیلہ، پھر امارہ، پھر بطن، پھر فصیلہ اور پھر عشیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے، تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکو، اور اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا ہے، حالانکہ اسلام نے آ کر اسے مٹایا تھا اور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا۔ یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ و نسب سے نہیں ہے، جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے، جس کا اختیار کرنا انسانوں کے ارادہ و اختیار میں ہے۔ یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفایت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں۔